یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں رینجرز میں ہوں، ہم جب دہشت گردوں کو، کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو خواتین آ جاتی ہیں، قرآن لے کے آ جاتی ہیں، بچے رونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے نا یہ شخص ڈاکو ہے، کسی پہ ترس نہ کھائیں۔ لوگ تو میڈیا پہ بدنام کریں گے کہ رینجرز والے گھروں میں گھس گئے اور عورتوں کے رونے کا خیال نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی فورس کبھی بھی دہشت گرد کو اس بیس پہ نہیں چھوڑ، اور اگر چھوڑ رہی ہے تو وہ ناکام ہے۔ یقین ہو کہ دہشت گرد ہے، بے گناہ لوگوں کو نہیں ہے، تو آپ چاہے وہ قرآن جو لائی ہے نا، وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈاکو ہے نا اس کو چوک پہ لٹکا دو اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکاؤ۔ جب کوئی خواتین قرآن لایا کرے نا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے ڈاکو ہے، اس کو نہیں پکڑو اللہ کا واسطہ، اگر وہ ڈاکو ہے تو آپ اس خاتون کو بولو کہ اماں جو آپ قرآن لے کر آئی ہو نا، اس قرآن میں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اس قرآن کا واسطہ دے رہی ہو تو اس قرآن میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کو پکڑو اور ان کو چوک پہ لٹکاؤ ہاتھ پاؤں کاٹ کے۔ تو اما اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکاؤ، تو اس لیے ہم کس کے حکم کو مانیں گے؟ یہ تو قرآن آپ نے واسطہ دے دیا، اب تو یہ اور گرفتاری بنتی ہے کبھی بھی اس طرح، کیونکہ آپ اگر ان کو ترس کھا کے چھوڑ رہے ہو تو دوسروں کی مائیں بھی ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں جو قتل ہو رہے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں، نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ، ان کے بھی بچے قتل ہو رہے ہیں، وہ ان کا خون بھی جو ہے وہ مفت کا خون نہیں ہے۔ ان ڈاکوؤں نے سینکڑوں لوگوں کے گھر اجاڑے ہوتے ہیں، کچے کا ہو یا پکے کا ڈاکو ہو، نہیں چھوڑنا، اور اس میں مارے گئے بہت بڑی شہادت ہے۔ ہمارے استاذ نے رینجرز والے کے ہاتھ چومے نا، آپ کو یاد ہو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے، اس پہ لوگوں نے بہت کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو فلانے کے پٹھو، یار وہ رینجرز کا ایک ملازم کے سپاہی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیونکہ اس بیچارہ سپاہی تو فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہوتا ہے ڈاکوؤں سے، تو جب ساری قوم چھوڑ دے نا اسی وقت پھر ساتھ دینے والے مخلص کہلاتے ہیں۔ جب سب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے تو دل میں ان سے عقیدت بڑھ گئی ہے اس سے۔ تو ان بیچارے رینجرز اور ان عام فوجیوں کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہو یار، جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، یہ تو جانے دے رہے ہیں، روزانہ جانے دے رہے ہیں۔ یہ اپنے سیاسی اختلاف میں آپ کسی شخص کے خلاف ہو جاؤ، آپ بولو فلاں آرمی کا فلاں غلط تھا فلاں صحیح تھا، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو بیچارے لڑنے والے فوجی ہیں انہیں تو حوصلہ چاہیے۔ ان کو تو 40-40 ہزار روپے تنخواہیں ہوتی ہیں، ان تنخواہوں میں تمہارے لیے جان تھوڑی دیں گے اگر تم ان کو گالیاں دو گے۔ کتنے فوجی میرے پاس آئے ہیں بھائی، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم نہیں لڑ رہے، ہر جگہ ہمیں لعنتیں مل رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری تنخواہیں دیکھو، ہم اس قوم کے لیے کیوں جان دیں۔ خدا کی قسم میں نے بھی ایک فوجی کو موٹیویٹ کیا، میں نے کہا یار تو بارڈر سنبھال رہا ہے یار، تو ملک کے لیے چھوڑ دے آفیسروں کو، اچھے برے آتے، کوئی اچھا آتا ہے کوئی برا آتا ہے، تم نے ملک کے لیے لڑ رہے ہو، شہادت ہے اس میں۔ اس کو اتنا حوصلہ ملا، اتنا خوش ہوا، گیا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چھوڑتا۔ تو ہم بھائی کسی کی عقیدت یا کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ اپنے ملک کو ہم داؤ پہ لگا دیں۔ یہ جو بیچارے عام فوجی ہوتے ہیں ان کو تو موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان کو تو حوصلہ چاہیے لڑائی کے لیے۔ تو آپ ذاتی میں مشرف کو کتنا برا کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اس نے بیڑا غرق کیا ملک، تو ایسے ہی آپ کسی شخص کو بول دو یار، کوئی ہمیں اعتراض نہیں، کوئی اچھا بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے۔ میں ضیاء الحق کو اچھا کہتا ہوں، بہت سے لوگ، بہت سے علماء کہتے ہیں 2 نمبر آدمی تھا، میرا خیال ہے کہ 2 نمبر نہیں تھا، 1 نمبر آدمی تھا۔ مشرف کو میں کہتا ہوں 2 نمبر آدمی تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں 1 نمبر۔ تو ایسے ہی عاصم منیر یا باجوہ کے بارے میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، پوری فوج کو ہدف مت، سمجھ رہے ہو، شہداء کو برا بلا مت کہو، بارڈر پہ لڑنے والوں کو برا بلا میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگ کہہ رہے ہو، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں میں مت آؤ۔ تو یہ رینجرز کے لوگ ہیں جو جوان ہیں، میں رینجرز والوں سے ملا ہوں، کہہ رہے ہیں جب یہ کراچی میں امن ہم نے کرنا تھا نا تو ہم غسل کر کے نماز پڑھ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں زندہ آئیں گے کہ نہیں۔ جو کراچی میں نہیں لیاری میں ڈاکوؤں کا مقابلہ ہوا، اتنی قربانیاں دی ہیں، پھر کیسا امن ہوا۔ ابھی سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہی ہے، اس لیے کراچی میں بد امنی ہے۔ اگر سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات دے دے تو آپ دیکھو 2 ہفتے میں سب سیٹ ہو جائے گا، پکڑ کے شوٹ کریں گے۔ وہ اختیارات نہیں دے رہی سندھ گورنمنٹ، تو اور کیوں نہیں دے رہی؟ سندھ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان کو بد امنی رہے، ان کو کراچی والے عادی ہو گئے ہیں، اسکور گن رہے ہوتے ہیں کیا۔ اور سندھ گورنمنٹ میں بھی سارے برے نہیں ہیں، جب میں سندھ گورنمنٹ کو برا کہتا ہوں اسپیسیفک ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، ورنہ سندھ میں ہم ملے ہیں کچھ لوگ بڑے خاندانی بھی ہیں سندھ گورنمنٹ۔ یہ جو آپ کا یہ ہے گورنر، میں تو ذاتی طور پر ان کو بہت پسند کرتا ہوں، کامران ٹیسوری صاحب۔ اب اس کا بیچارے کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ تو، لیکن میں ذاتی طور پر ان کو پسند کرتا ہوں، آپ نہ کریں تو اس اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ تو سندھ میں گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں ان کو ہم بہرحال کہتے ہیں کہ یار تم نے کراچی میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، تم کنٹرول نہیں کرتے، اور ابھی جب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھو پھر تو کیا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی آپ ڈاکوؤں کو پکڑ کے لڑکایا، بہت ثواب میں دوڑ لگا دیے۔ مرزا جیلم سرکار کے بعد حسینہ واجد نے بھی دوڑ لگا دی ہے، کیا گورنمنٹ کی جانب سے ایسی دوڑوں پر پابندی نہیں عائد ہونا چاہیے؟ حسینہ واجد نے بہت ظلم کیا بنگلہ دیش میں، بوڑھے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکائے، بوڑھے لوگوں، اور پھر کوٹا سسٹم اتنا خراب تھا، سارے بندے گورنمنٹ میں اپنے بھرے ہوئے تھے اس میں۔ تو بنگلہ دیش کی عوام زندہ دل تھی، ہمارے تو کراچی
कराची में देख लो क्या हो रहा है, फुसफुसे हो गए हम लोग, मर गए हैं, ताकूत की बातें करते रहेंगे बैठ के। बातें इतनी बड़ी छोटी करनी नहीं है, छोटी बात ही नहीं करनी। अबे तुम पहले ये तो ठीक करवा लो यार, जो छोटा मोटा काम है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे निजाम बदल दो, पलट दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वहां ताकूत की बातें नहीं हो रही थी, उन्होंने काम किया और मुसल्ला असलहा लेके नहीं निकले। असलहा लेके निकलने में तो मुल्क में खून रेजी होती है, मुल्क में बैरूनी ताकतें आ जाती, इंडिया आ जाता। तो उन्होंने जो भरपूर एहतजाज किया उस जुल्म के खिलाफ, और जुल्म भी किस नौयत का, कोटा सिस्टम में इतना हर जगह हुकूमती जो वहीं के एक मखसूस तबके के लोग भरे हुए, उन लोगों ने फिर एहतजाज किया, खानदानी एहतजाज, और उसका इनकलाब आया है। वहां की फौज ने कहा जाता है 45 मिनट का टाइम दिया हसीना वाजिद, लेकिन उन लोगों ने जिंदा दिली दिखाई, मछली खाते हैं ना, एक्टिव होते हैं, जिंदा दिली दिखाई और उठा के उसको पटक दी। तो फौज तो फेवर कर रही थी उसको, लेकिन फिर फौजियों ने उसको बोला भाई आपके पास 45 मिनट का टाइम है, आवाम टिक्का बोटी करके चबा जाएगी, 45 मिनट्स में आप पतली गली से निकल लें। आप निकल गई, और सीधा गई कहाँ है, बांग्लादेश को इंडिया ने कैप्चर किया हुआ था। इंडिया बांग्लादेश का अपना कुछ भी नहीं था, सारा किसका सिस्टम चल रहा था। तो अब बांग्लादेश को असल माना में इंडिया से आजादी मिली, और हमारे लिए बहुत अच्छी खबर, इतनी मायूसियों में कुछ अच्छी खबर भी कि पहली दफा ऐसी गवर्नमेंट आई है जो पाकिस्तान को फेवर कर रही। जमात इस्लामी के बूढ़े बूढ़े लोगों को जेलों से रिहा किया। यार तुम्हारा सियासी इख्तलाफ था, अगर वो वो बांग्लादेश के टूटने के कायल नहीं थे तो सियासी इख्तलाफ कह लो उसको, अब तो बन गया था ना, उनको लटकाने की क्या जरूरत थी। जब भी कोई मुल्क बनता है तो सियासी इख्तलाफात होते कि नहीं होते। मौलाना हुसैन अहमद मदरी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने के कायल नहीं थे, उनकी राय ये थी नहीं बनना चाहिए। मौलाना अशरफ अली थानवी कायल थे पाकिस्तान बनने के, लेकिन इन दोनों के मुरीदों में कभी लड़ाई नहीं हुई, इन दोनों में भी कभी लड़ाई नहीं हुई, सियासी इख्तलाफ। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी का वो तारीखी अल्फाज हैं, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को फेवर करूंगा। लोगों ने कहा आप तो बनने के खिलाफ थे, उन्होंने कहा भाई मस्जिद बनने में इख्तलाफ हो सकता है कि यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, जब बन जाए तो उस मस्जिद का एहतराम वाजिब। बहस होती है ना यहाँ मस्जिद बननी चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान को मुल्क नहीं मस्जिद से ताबीर किया। तो ये बड़े लोग थे भाई, तो वो इख्तलाफ क्या हो गया, खत्म। तो बांग्लादेश बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, पुराना इख्तलाफ था। जब बन गया तो अब क्या करना है, बनना चाहिए तो होना था जो हो गया ना। तो अब तो जब एक कंट्री बना था उसको स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने वो जो सियासी इख्तलाफात वाले लोग थे उनको उठा उठा के लटकाना शुरू कर दिया यार, मजहबी लोगों का गला घोंटना, आपकी पूरी सियासत ही इंडिया के फेवर में, पाकिस्तान के मुखालफत। तो इंडिया से तो आपको भी आजादी मिली थी, तो अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि वहां की अवाम उठी। और उलमा को वीजे नहीं मिलते थे बांग्लादेश के, मैं भी नहीं जा सका अब तक बांग्लादेश, मेरा भी इरादा और एक चक्कर हम भी लगा के मोस्टली खाएंगे। मोस्टली वहां बांग्लादेश की मछली का मजा यहाँ वाला नहीं है, अलग ही मजा है। तो मछली खाएंगे, क्या ख्याल है, थोड़ी सी बंगाली जबान भी सीखेंगे। तो एक अच्छी गवर्नमेंट आई है वहां, अल्लाह करे ये स्टेबल रहे। फौज में भी बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं वहां पे। तो अवाम का इस तरह का जबरदस्त एक एहतजाज हुआ है और उन्हें अपना हक, तो ऐसे एहतजाज के हम खिलाफ नहीं है। हमारे बगावत वाले बयानात पे लोग ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब अवाम को कह रहे चुप गूंगे बन के बैठे रहो, ऐसा नहीं है भाई। तो खुद भी जाके जो बात हक होती है वो करते हैं, जो हमें जितना मौका मिलता है। तो अवाम इस तरह का एहतजाज करे, हमें कोई एतराज नहीं भाई, ये वाला ना करे जो मार धाड़ और जाके जनाब वो जो आपके मुल्क ही की सालमियत ही खतरे में लग पड़ जाए। उन्होंने मार धाड़ भी की है, बंदूक नहीं चलाई उन्होंने। हमारे यहाँ जो बगावत की बातें होती है ना तागुत के नाम पे, उसमें ये खतरा होता है कि लोग असलहा लेके मुसल्ला बगावत शुरू कर देंगे। उससे फौरन क्या होगा, जो गैर मुल्की ताकतें आपके मुल्क में अमन के बहाने से घुस जाएंगी कि यहाँ चूंकि बदअमनी हो रही है लिहाजा ये हम आएंगे यहाँ, जैसे इराक में घुसी हैं, लीबिया में घुसी हैं, तो बेड़ा ही गरक कर दी। चबा की हर जगह लोग मिर्जा झेलमी सरकार को लपेट देते। रमजान में ज़कात निकालने का सवाब ज्यादा है या नहीं? किसी की ज़कात रमजान में ही बनती हो उसको तो रमजान में सवाब मिलेगा, बनती शाबान में थी, इस चक्कर में डिले कर दी कि रमजान में ज्यादा सवाब है, अब सवाब ज्यादा नहीं मिले, समझ रहे हो, अब नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी बनती शव्वाल में थी, आप रमजान तक खींच रहे हो उसको अगले साल, या शाबान में बनती थी आप, हाँ इसलिए डिले कर दी कि कोई मुस्तहिक नहीं मिल रहा, तो एक अलग बात। तो रमजान के चक्कर में ज़कात में ताखीर करना ठीक अमल नहीं है यार। अब तो मेरी हो गई ना, अब मैं लोगों को, किसी ने कहा कि मुफ्ती साहब की हो गई है, वो चुप हो जाएंगे, मैं चुप होने वाला, अगले ने इंटरव्यू में कहा ये चुप होने वाला आदमी नहीं, मैं दूसरों की कराऊं, हमारी हो गई तो क्या हुआ, हम बैठ गए अपने रिश्ते ही नहीं मैं तलाश कर रहा, लेकिन आपके लिए भी मोटिवेट करता रहूंगा, मरने से पहले भी मोटिवेट करूं जब तक मेरे जैसे 25-30 मौलवी पैदा नहीं हो जाते, क्योंकि मैं अकेला इस पे इतना डटा हुआ हूं ना, कोई और बोल नहीं रहा, मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है। भाई अगर दूसरे उलमा बोलना शुरू कर दें, मैं बोलना बंद, दूसरे उलमा आमिलों के खिलाफ बोले इस तरीके से यार जिस तरह मैं बोल रहा हूं, मैं चुप हो जाऊंगा, बोल ही नहीं रहे, उल्टा और उनको प्रोमोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे फिर बोलना पड़ता है बार बार आमिलों के खिलाफ, हर दूसरे बयान में शादियों पर बोलना पड़ता है। दूसरे उलमा बोलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, चुप। अलबत्ता ये है कि उलमा मेरी हौसला अफजाई करते, कहते हैं यार हम नहीं बोलते क्योंकि हमारी एक है, हमसे हो भी नहीं दूसरी, बंदा क्या है लगा रहा है मुफ्ती
نصاب ٹائٹ ہو, خاندانی ہو. اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ علماء کی سپورٹ حاصل, دعائیں الحمدللہ ان کی. وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن قدم بڑھاؤ. ساتھ کہاں ہو رہے ہیں, یہ ایسے قدم بڑھاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں, قدم بڑھاؤ. میرا نام اچھا, جن کمبختوں نے کی ہیں 2 شادیاں وہ سالے ہو صحیح علماء ہیں, بہت کم ہیں جو صحیح علماء کر رہے ہیں, یہ عامل وامل کر رہے ہوتے ہیں, روحانی ٹوپی ڈرامے. میرا نام اکرام ہے اور میں کافی دور سے آیا ہوں امریکہ سے. میں بھی امریکہ جا رہا ہوں میرے بھائی, وہیں جا کے ملیں گے, اثر میں ملنے. آپ انتقال کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے کیا؟ مرنے کے بعد دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے, آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. دنیا کے لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے تبھی تو بیوی کو عدت کے بعد ایک اور شادی کی اجازت ہے. اگر رشتہ ختم نہ ہوتا شادی کر سکتی تھی وہ. میاں کو بھی اجازت ہے, اللہ نہ کرے کسی کی 4 مر جائیں تو وہ دوبارہ سے کر سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی مر جائیں کہ میں خوشی میں نہیں کی, تو عدت کے بعد جو ہے نا تو عورت شادی کر سکتی ہے. تو یہ دنیا کے لحاظ سے, لیکن آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی مرد مر گیا, عورت بیوہ ہو گئی, جب تک وہ کہیں اور شادی نہیں کرتی آخرت کے کھاتے میں اسی شوہر کی بیوی شمار ہوتی. لہذا وہ اپنے اس شوہر کے لیے دعا بھی کر سکتی ہے, اس کو یاد بھی کر سکتی ہے, کہ مانگ بھی سکتی ہے اللہ سے. لیکن اگر کہیں اور شادی کر لی ہے پھر اس کو نہ مت مانگے, کیونکہ پھر اس دوسرے شوہر کے ساتھ بے وفائی. شوہر کو پتا چل گیا کہ تہجد میں مانگ وسیم کو رہی ہے, بیوی میری بنی ہوئی ہے, اس کو تو غصہ آئے گا نا, تو اس کی حق تلف. اچھا میرے بھائی, مرنے کے بعد روح اپنے گھر میں آتی ہے, نہیں آتی شکر کرو, نہیں آتی, آتی ہوتی ہے نا اور ہم دیکھ لیتے, تو پھر ہم بھی کسی اور کے گھروں میں جا رہے ہوتے روح بن. کم وضاحت دیں مفتی صاحب, سارے سوالات کے جواب دیں. ہاں یار یہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ایک سوال پہ آپ بہت ٹائم لگا دیتے ہو. اب میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا مختصر جلدی نبھا دوں. میں دبئی میں جاب کرتا ہوں, مجھے ایک ہندو لڑکی پسند ہے لیکن وہ اپنا ریلیجن چینج نہیں کرتی. میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, جب تک مذہب چینج نہیں کرتی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا ہے. مفتی صاحب میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, میں مبتلا ہوں, کوئی بیماری ہے, لیکن اب میں یہ سب اچھا لڑکوں کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا اینڈ پریکٹس, وہ کہتے ہیں میں اس میں چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹتا نہیں ہے, شادی کا فیصلہ کیا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ میری شادی قریب ہے, میں نہیں چاہتا کہ زندگی برباد ہو جائے. ان کو یہ ڈر ہو گیا اپنے بارے میں کہ یہ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ نامرد ہو گئے ہیں, تو اب شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہینڈ پریکٹس کے نقصانات ہیں لیکن اس سے نامرد وامرد کوئی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. نقصان ڈاکٹر کہتے ہیں, بعض ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے, اس سے مینٹلی بہت برباد ہوتا ہے آدمی. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ چھوڑ دے اور شادی کر لے. جتنا جلدی شادی کرے گا تو دوبارہ مینٹلی کیا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. شادی نہیں کرے گا تو مینٹلی کیسے برباد ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی میں کسی نے کہا نا آپ بہت تفصیل سے جواب دے دیتے, اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے, صحت ٹھیک نہیں ہوتی. کیسے خراب ہوتی ہے کیا, یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نامرد ہو جائے اور وہ شادی کے قابل نہ رہے. نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو سب ختم, او بھائی ختم تھا تو پھر نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے, ختم ہی ہو گئے تھے تو نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے. تو ہینڈ پریکٹس کیسے ہو جاتی ہے اگر نامردی ہو گئے ہو, تو یہ سب بیکار باتیں ہیں, اس سے کوئی نامرد نہیں ہوتا. ہاں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں, اس سے مینٹلی بہت نقصان ہوتا ہے, اور خاص طور پہ 13-18 سال کی کم عمری میں اگر یہ کام ہو تو اس سے فزیکلی بھی نقصان ہو, آپ مسل نہیں بن پاتے صحیح طریقے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا حل یہی ہے کہ شادی کر لو جلد, اور پھر کسی چکر میں نہ مت پڑو. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت لوگوں میں آ گئی ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بارے میں ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں فطرت نے انسان کو سکھائی ہیں, یہ نیچرل ہیں, ان میں کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ زیادہ بےہودگیوں کے چینل بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ کرنے کے طریقے ایسے کیا جاتا ہے. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ کیا چینلوں پہ دیکھ رہے تھے, کیا یہ کتابیں پڑھ رہے تھے؟ یہ تو نیچرل ہے. تو یہ سب فطرت خود سکھاتی ہے. ہاں حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ, جو شریعت نے جن حدود پہ پابندی لگائی ہوئی ان طرف مت جاؤ. باقی تو میاں بیوی کا پردے کا معاملہ ہے, بند کمرے کا معاملہ ہے, اس میں نیٹ پہ سرچ کرنا کہ کیا صحیح طریقہ ہے کیا غلط, یہ انگریزوں کے کام ہیں, انہی پہ جچتے ہیں, سمجھتے ہو. یہ سب ڈاکٹروں کو اس میں لفٹ ہی نہیں کراؤ, یہ سب فطرت کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں. نیچر خود انسان کو ان چیزوں میں گائیڈ کرتا. سمجھتے ہو کہ ہاں کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہوں وہ کسی مفتی سے پوچھ لو. تو آپ اگر اللہ نہ کرے اس عادت میں مبتلا ہیں تو بھائی اگر اس عادت کو چھوڑیں, اور چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے, فوراً سے پہلے شادی کریں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کمزور ہیں. یہ مینٹلی نا بعض حکیم لوگوں کو الو بنا کے وہ دماغ میں ڈالتے ہیں کمزور ہے, تو وہ پھر آگے آدمی کہتے ہیں واقعی. پھر جب آدمی کو یہ وہم ہو جائے تو پھر تو وہ واقعی. تو دیکھو میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں بولتا, لیکن چونکہ اب سوال آ گیا, ایک ذہن میں بات یاد رکھو, جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بوڑھی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں کمی ہو جائے باقی ساری چیز دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, جم جا رہا ہے, وہاں سے فارغ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. صحیح
صحیح ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو سب چیزوں پہ آتا ہے, ایک ساتھ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں, ڈیمیج ہوتی ہیں. تو بوڑھوں کو دیکھ لو بیچاروں کو, نہ چلا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے, تو ہر چیز ایک ساتھ کمزور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ 22-23 سال کے ہو بھاگ رہے ہو یا وہاں سے آپ جو ہے نا ایک ہی طرف سے سیکشوئل پاور آپ میں ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی بیماری کسی کو کوئی آپریشن میں ڈاکٹر نے رکھ کوئی اور کاٹنی تھی, کاٹ کچھ اور دیا تو ایک الگ بات ہے, یا کوئی پیدائشی کوئی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ بالغ ہوئے تو عاقل بالغ تھے, صحیح تھے, پراپر تھے, تو پھر نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دم سے آپ کی یہ پاور ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہوگا جب آپ بوڑھے ہو گئے, تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر ساری چیزیں بوڑھی ہوں گی. اتنے موٹے موٹے چشمے لگیں گے آپ کے, سنو گے تو ہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے, 20-20 دفعہ بولے گے, ذرا اونچا بولے یار, گھٹنے درد کریں گے, چلا نہیں جائے گا, دوڑا نہیں جائے گا, توندیں نکلیں گی آپ کی, بلڈ پریشر, یہ ساری ایک ساتھ آتی ہیں. یہ جب تک جوان ہو یہ سب چیزیں سیٹ ہیں, شوگر صحیح ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا, بھاگ رہے ہو, دوڑ رہے ہو, چل رہے ہو, اور اگر نہیں بھاگ رہے تو بھاگنے سے بھاگنا آ جا رہا ہے آپ کو, آ رہا ہے تو صحیح ہے, پھر سیٹ ہے, سب کچھ صحیح ہے, پھر اس میں کسی سے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو برباد ہو گئے زندگی ان چکروں میں. اور جب تک آپ 45-50 سال تک تو ویسے بھی نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا, اگر وہ صحت اس کی نارمل ہے, تو آپ نے بلڈ پریشر, شوگر, ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے. کنٹرول ہے اس عمر میں تھوڑی ہوتے ہیں, 18 سال کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں, ہم نامرد ہو گئے, ہم تو یہ ہو گئے, ختم ہو گئے. تو میں کہتا ہوں تو چل کے آیا میرے پاس, اس کا مطلب تیرے گھٹنے ختم نہیں ہوئے. تو مجھے رو رو کے اپنی دکھڑا سنا رہا ہے, اس کا مطلب تیرے میں بولنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے. اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں, اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم بولو نہیں ہوئی ہے. بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے, 6 پراٹھے کھا رہا ہے صبح, ہضم کرنے کی بھی طاقت ہے. تو ساری طاقتیں ہوں کہ فرشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا؟ جب لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے پورے فیوز اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ڈم ہوتی ہے تو سب کچھ, واشنگ مشین بھی آہستہ ہو جائے گی, استری بھی آہستہ, فریج بھی دھڑ دھڑ جھٹکے لینا شروع کر دے گا. یہی ہوتا ہے نا. اور جب پراپر لائٹ آ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں, اور جب جاتی ہے تو سب. تو میں نے کہا جب مرے گا تو فیوز اڑ گیا, اور جب بوڑھا ہوا تو وہ پاور کیا ہو گئی, لو. تو سب چیزیں, پھر پنکھا بھی گڑنگ گڑنگ کر کے گھومے گا. جب وولٹیج لو ہو جاتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے, گڑنگ گڑنگ کر کے گھوم رہا ہوتا ہے. موم بتی جو ہے نا بار بار پھدک رہی ہوتی ہے, اور استری بہت ہلکی ہو جاتی ہے, فریج گڑ 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 مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جوان لڑکے کو میں نے کہا تھا کہ مختصر جواب دوں گا, لیکن یہ مختصر سے اور کنفیوژن میں چلے جاتے. تو جوان آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, پورے فیوز اس کے, وولٹیج اس کے پورے آ رہے ہوتے ہیں. جب 40 سال کے بعد کے یہ مسائل ہیں, 40 سال تک تو فٹ فاٹ ہی رہتا ہے آدمی, پھر جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, شوگر. تو اس میں اگر کوئی کنٹرول کر لے گا تو جوان رہے گا, نہیں کرے گا پھر جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو 40 سال کے بعد پھر ورزش کیا کرو اور خوراک پہ کنٹرول کرو. 40 سال سے پہلے بھی کرو, لیکن یہ کہ اتنی بڈھا نہیں ہوتا آدمی 40 سال سے پہلے, سمجھتے ہو. تو اس لیے تباہ کے 4 شادیاں کرو. میں جب بھی 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے طاقت ہی نہیں ہے, کیا کھائیں, کشتے, آپ کیا کھاتے ہو, کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو. یہی پراٹھے, میں بھی صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں, اور کوئی کشتے مشتے نہیں ہے. آپ جا کے میرا کچن چیک کر سکتے ہو بھائی, کوئی دوائیں نہیں کھاتا میں, پراٹھا کھایا ہے, ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, پھوڑ دوں گا جا کے. میں پیاز کا میں بڑا شوقین ہوں سیلڈ کے طور پر. تو بس یہی ہے ہماری لائف. تو یہ سب ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فنڈر نہیں ہے. تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی. اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں. جو بھائی جس کو یہ عادت پڑی ہے شادی کرے, بالکل فٹ فاٹ ہے, یہ بالکل مرد کا بچہ ہے. ہاں مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوگا, عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا, تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام, ایسا نہ ہو شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے میرے علم میں اصلاح کے لیے. تو جس نے مردانہ قوت بڑھانی ہے اس کے پاس بہترین حل ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لیں. اس سے زیادہ قوت بڑھانے کا کوئی نسخہ دنیا میں ہے نہیں. یہ کھانے پینے سے نہیں بڑھتی ہے, یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت محبت ہے, میرے اصلاح بتا دیں. حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی, کوئی دلیل حدیث کی کتابوں میں ہے بھائی. مرزا جی کہ صحیح بخاری میں, مجھے تو اس کے پر یقین نہیں. میں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی کو پیغام بھیجا تھا, اور حضرت علی نے پھر شادی کر دی. کتاب میں ریفرنس موجود ہے, کبھی موقع ملا تو نیٹ پہ بھی ڈال. صحابہ کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابوبکر, یہ سب بہت اچھے تعلقات ہیں, حدیث سے ثابت. تو بعد میں ان کو فریق بنا کے پیش کر دیا ہے.